جی آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ان فوکس، اور آج کے ان فوکس میں ہم بات کر رہے ہیں اقوام متحدہ کی تحقیقاتی رپورٹ سے متعلق جو بے نظیر بھٹو کے قتل کے حوالے سے انہوں نے کل جاری کی۔ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر محمد علی سیف، جو کہ قانونی مشیر ہیں سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے۔ بیرسٹر سیف، یہ بتائیں کہ اس رپورٹ کی روشنی میں جو رد عمل ابھی تک سامنے آیا ہے پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں کا، اس میں ترجمان بھی ہیں صدارتی فرحت اللہ بابر اور ایک دو وزراء کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس سے ایک چیز واضح ہوئی ہے کہ اس وقت کی جو صدر جنرل پرویز مشرف کی حکومت ہے وہ ذمہ دار تھی بے نظیر بھٹو کے قتل کی۔ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی کسی بھی رائے کا اظہار ہی بذات خود ایک احمقانہ فعل ہے۔ یہ بات کرنا کہ پرویز مشرف صاحب کی حکومت جو ہے وہ بے نظیر بھٹو کے قتل کی ذمہ دار تھی، یہ بنیادی طور پر اصل حقائق پر پردہ ڈالنا اور عوام کی توجہ جو ہے غیر ضروری قسم کے الجھاؤ کی طرف مبذول کرا کر حقائق سے پردہ پوشی کرنے کی نہیں بیرسٹر سیف صاحب، اصل حقائق کیا ہے؟ اس رپورٹ میں یہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اگر اس وقت کی صدر جنرل مشرف کی حکومت مناسب سیکیورٹی کے انتظامات کرتی تو 27 دسمبر 2007 کو جو واقعہ پیش آیا اسے بچا جا سکتا تھا۔ دیکھیں جی، یہ تو ایسی ہی بات ہے کہ میں آپ کو کامران صاحب یہ کہوں کہ آج جو کوئٹہ میں دھماکہ ہوا خودکش جس میں 10 لوگ شہید ہوئے، اگر زرداری صاحب کی حکومت مناسب اقدامات کرتی تو وہ واقعہ رونما نہ ہوتا۔ دیکھیں یہ تو ایسی ہی لاجک ہے۔ اور جہاں تک اس رپورٹ کا تعلق ہے، یہ رپورٹ ایک ایسی ٹیم نے بنائی ہے کہ نہ تو اس کو تفتیش اور تحقیق کا اختیار تھا اور نہ ہی ان کی کوئی ریکویزٹ ریلیونٹ پروفیشنل ایکسپرٹیز اور بیک گراؤنڈ تھا کہ وہ ایک کرمنل فورینسک انویسٹیگیشن کر کے کسی نتیجے پہ پہنچتی۔ انہوں نے پاکستان آ کر 50 کروڑ روپے ہضم کیے اور آپ اور میرے جیسے عام لوگوں کے ساتھ مل جل کر ان کی رائے لی اور اس رائے پر مبنی ایک اپنی رائے دی۔ تو آپ کا میں اگر آپ سے رد عمل جاننا چاہوں، آپ کا کیا رد عمل ہے اس رپورٹ کے بارے میں کہ کیا یہ رپورٹ مددگار ثابت ہوگی اصل قاتلوں تک پہنچنے کے بے نظیر بھٹو کے، یا ایک آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک ٹائم کا ضیاع تھا، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ سر میں مختصر الفاظ میں ایک بات کروں گا کہ اس رپورٹ میں کوئی نئی بات سامنے نہیں آئی۔ یہ وہی باتیں ہیں جو اس سے پہلے پاکستان کی حکومت کی تفتیش اور بعد میں اسکاٹ لینڈ یارڈ کی تفتیش میں جو حقائق آئے تھے انہی کو انہوں نے ریپیٹ کیا ہے۔ اور جہاں تک اصل قاتلوں کا تعلق ہے تو زرداری صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ مجھے اصل قاتلوں کا پتہ ہے۔ یہ رپورٹ اور پچھلی 2 رپورٹیں کہتی ہیں کہ بیت اللہ مسعود قاتل ہے۔ تو میرے خیال میں تو یہ کہنا، اب اس کو الجھاؤ دینا ایک مضمون کوشش ہے اصل قاتلوں کو ایکچولی ایکسپوز کرنے کی سے بچانے کے لیے۔ بیرسٹر سیف ہمارے ساتھ آپ رہیں عابدی صاحب، آپ کیونکہ جب صدر زرداری نے خود کہا کہ انہیں بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کا پتہ ہے، اور بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ جب ان کو خود پتہ ہے تو وہ قوم کو کیوں نہیں بتاتے؟ اقوام متحدہ نے ان کے ساتھ بھی شاید بات چیت کی تو انہوں نے کیوں نہیں بتایا کہ اصل قاتل کون ہے؟ اگر وہ بتا دیں تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے۔ میں دبئی میں تھا جب میری قائد نے اپنی بہن سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ وہ وقت آ گیا ہے یا بے نظیر بچے یا پاکستان بچے۔ تو میں جا رہی ہوں، پاکستان میں خطرات ہیں اور بہت ممکن ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے۔ ان کو بھی پتہ تھا، تو انہوں نے 2 مختلف ممالک کو اور جو ذمہ داران تھے ان کو وہ نام دیے تھے اور انہی ناموں پہ گفتگو کی ہوگی۔ لیکن میں آپ سے ایک بات بتاؤں کہ انہوں نے ابھی کوئٹہ کی ایک مثال دی، تو کوئٹہ کے اندر پہلے ایک صاحب کو نشانہ بنایا گیا اور جب ان کے لواحقین وہاں پہنچے تو ایک پلاننگ کے تحت وہاں پہ سوسائڈ بامبنگ کی گئی۔ وہاں پہ بھی 2 پولیس اہلکار پہنچ چکے تھے، تو وہ ان کے رتبے کے مطابق بالکل صحیح تھے۔ ایک قومی سرمایہ کو بچانے کے لیے ایک باکس سیکیورٹی ہوتی ہے، وہ باکس سیکیورٹی ان سے پوچھیں گے کیوں نہیں دی گئی کہ آپ بے نظیر بھٹو صاحبہ سابق وزیر اعظم پاکستان نہیں رہیں 2 بار، کیا قوم کا سرمایہ نہیں تھی؟ اور باکس سیکیورٹی تھی تو وہاں جہاں پہ دھماکہ ہوا ہے نہ آپ کو وہاں کوئی پولیس کا اہلکار نظر آئے گا، اس طرف توجہ دیں نا آپ لوگ، سب سے اہم چیز ہے، اور نہ ہی کوئی موبائلز نظر آئیں گی۔ اور باکس سیکیورٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دائیں بائیں آگے پیچھے پولیس موبائلز اور پھر لیکن پیپلز پارٹی نے جو انٹیلیجنس کی رپورٹس تھی، کہا جاتا ہے کہ ایک دن پہلے انٹیلیجنس کے چیف بھی انہیں زرداری ہاؤس میں جا کر ملے تھے، انہیں بتایا تھا کہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہے، تو اس کو سیریس کیوں نہیں لیا گیا؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ 18 اکتوبر کو جو ہوا کراچی میں تو خطرہ تو تھا وہاں پہ، تبھی تو ہوا نا، اس کے بعد ہوا ہے نا یہ تو میرے بھائی ایک عوامی لیڈر عوام سے دور نہیں رہ سکتا، خاص طور پہ جب کہ الیکشن کا ماحول چل رہا ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بہت بہادر بھی تھیں، خطرات کے باوجود اگلے دن جناح اسپتال میں بھی موجود تھیں اپنے زخمیوں کے پاس۔ کچھ بھی تھا، حفاظت کس کو کرنی تھی؟ کیا پرویز مشرف یا شوکت عزیز موو نہیں کیا کرتے تھے؟ کیا وزراء اعلیٰ اور گورنر موو نہیں کیا کرتے تھے؟ حالانکہ ان کے کانواؤں پہ حملے بھی ہوئے، اس کے باوجود وہ بچ گئے۔ اس کی وجہ ہے کہ سیکیورٹی کا ایک فول پروف نظام وہ موجود تھا۔ میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں، لیکن آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا کہ میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں انہیں بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کا پتہ ہے، تو بی بی کو خود پتہ تھا کون ہے، تو بی بی نے ان کے نام دیے تھے۔ تو میں یا آپ کیوں آپ نام دیکھیں، کچھ دن ٹھہر جائیں، میں آپ سے ایک چیز واقعی حقیقت بتا رہا ہوں، کچھ دن ٹھہر جائیں۔ ایک
اصل رپورٹ جو آپ کے ملکی اداروں کی ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی, اس کے بعد آپ کے سامنے وہ نام. آپ کو ان اداروں پہ ٹرسٹ ہے؟ بالکل ہے, اسی لیے تو آپ اقوام متحدہ کے پاس گئے جب, کیونکہ اپنے آپ کو اپنے وہ آپ لوگ کے لیے گئے, وہ آپ لوگ کے لیے گئے کیونکہ ہماری کی ہوئی تحقیقات کو جو ہے نا آپ وجہ تنقید بنا رہے ہوتے, ادھر سمت آ گئی. اچھا, جنرل مشرف کا کتنا کردار ہے؟ جنرل مشرف اس وقت حکمران وقت تھا, اور اس نے یہ جو بات کی نا انہوں نے کہ وہ کوئٹہ میں جو ہوا ہے وہ یہ قبول کر لیں گے, تو یہ تو سارا انہی کا پلیٹ کیا ہوا گیم ہے نا. آپ کو ان کو یہ ان اداروں کی رپورٹیں نہیں پتا کہ جو ان کو کہا کرتے تھے کہ ہم سے پیسے بٹورے جا رہے ہیں اور طالبان کو وہاں پالا جا رہا ہے, پھر حملے کرائے جا رہے ہیں خود ساختہ. لیکن اب ہم پر جو حملے ہو رہے ہیں, اب سوال تو میرا آپ لوگوں سے اور آپ سے بھی اور ان سے بھی اور ان سے بھی, وہ جو سن رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, پیپلز پارٹی, عوامی نیشنل پارٹی, علماء اہل سنت, علماء اہل تشیع, امام بارگاہ, مساجد, عید میلاد النبی کے جلوس اور سیکیورٹی فورسز, حملے واحد صرف ایک طرف ہیں. باقی تمام سیاسی جماعتیں محفوظ بھی ہیں, سیکیورٹی کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو کبھی یہ سوال کیوں نہیں آتا آپ لوگ کے ذہن میں؟ یہی پوچھ رہے ہیں کہ ان میں کون لوگ ملوث ہیں. آپ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, طالبان کی طرف کہہ دینا. نہیں, میں طالبان کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. طالبان کو کس نے پالا ہے؟ لیکن طالبان کے بارے میں جرأت کا مظاہرہ آپ کر کے دکھائیں نا. آپ لوگ اگر کہیں پہ ایک شہر کی مثال دوں, ابھی جرأت کا مظاہرہ کرو, وہاں پہ آپ کے کیبل بند کر دیں گے, پھر آپ وہاں پہ بیٹھے ہوں گے. آپ لوگ جرأت کا مظاہرہ خود نہیں کرتے. میں تو آپ سے کلیئر بول رہا ہوں, آپ بولو نا میں طالبان کو میں جانور بول رہا ہوں, آپ بولیں کہ وہ جانور ہیں, بولیں نا ذرا. نہیں, لیکن یہ بھی بتائیں بسم اللہ بسم اللہ. آبدی صاحب یہ بھی بتائیں کہ کہتے ہیں کہ طالبان کے کسی زمانے میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بڑا قریبی گٹھ چھوڑ رہا ہے, تو آپ اگر طالبان کی بات کریں, گفتگو ہو رہی ہے نا, تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ بے نظیر بھٹو کے قتل میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہو سکتی ہے؟ 36,000 افراد شہید ہو گئے. آپ آج گفتگو شروع کریں گے اس میں؟ اس رپورٹ میں روزانہ کرنی چاہیے آپ کو, ہر دھماکے کے بعد کرنی چاہیے آپ کو. ہم نے کر لیا, بسم اللہ کریں, آج یہ آغاز کریں. کیونکہ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پولیس نے جو تحقیقات کی ہیں وہ اس لیے بھی ریلیکٹنٹ تھے, ان کے دل میں خوف تھا کہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تو شامل نہیں ہیں, اس لیے وہ تحقیقات میں تھوڑا سا اس رپورٹ میں تھوڑا سا یہ کبھی نہیں کریں گے. آئندہ اپنی مدت پوری کرنے کے لیے اس رپورٹ کا یہ استعمال کریں گے اور کرتے رہیں گے, اور کبھی معلوم نہیں ہوگا کہ میں تسلیم نورانی صاحب سے یہ آزادانہ تجزیہ نہیں کر رہے, پہلی چیز. دوسری چیز, میں آپ کو جب ایک چیز کلیئر کہہ کے گیا ہوں کہ اگلے کچھ گھنٹوں کے بعد آپ اس پہ وسیع تعداد کے اندر ایکشنز دیکھیں گے, اور میں اتنی کھلی بات کر رہا ہوں آپ سے کہ جنہوں نے وہاں سے ثبوت مٹائے وہ بھی آپ کسٹڈی میں دیکھیں گے, جنہوں نے فرائض سے غفلت برتی وہ بھی آپ کسٹڈی میں دیکھیں گے, وہ تمام افسران, کیونکہ اس کے اندر باقاعدہ اس وقت کی حکومت پنجاب, وفاقی حکومت, راولپنڈی کی جو ضلعی حکومت تھی, وہ تو جنرل مشرف تک جاتی ہے, کیا ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن لیا جائے گا؟ فرائض سے غفلت برتی انہوں نے, ان کے خلاف ایکشن لیں گے؟ کیوں نہیں لیا جائے گا؟ جو بھی ہے, جو بھی ملوث کیس دائر کریں گے. ایس پی لیول کے پولیس افسران, کچھ تھانے دار. نہیں میرے بھائی, ایسا نہیں ہے, ہماری قائد نہیں ہے, آپ سے زیادہ ہمیں, آپ سے زیادہ ہمیں. اچھا, اس سے پہلے کہ میں تسنیم نورانی صاحب سے رائے لوں, پہلے بیرسٹر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اس رپورٹ کی روشنی میں جنرل مشرف کے خلاف بھی بے نظیر بھٹو کی قتل کے حوالے سے مقدمہ درج ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی, پاکستان کے موجودہ نظام میں تو سب کچھ ہو سکتا ہے. پرویز مشرف کے خلاف بے نظیر کے قتل کے سے بڑھ کر بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے, اور میرے خیال میں کوئی بھی معجزہ ہو سکتا ہے جو اس وقت حکمرانوں کی حالت ہے اور ہمارے نظام کی حالت ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا, فیصل بھائی میرے قریبی دوست ہیں, میں انہیں دوست سمجھتا ہوں, میرے بھائی ہیں, لیکن اس وقت تھوڑے سے متضاد باتیں کر رہے ہیں. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ملک کی ایجنسیوں پر اعتماد نہیں ہے, اس لیے ہم نے اقوام متحدہ سے تفتیش کرائی. دوسری طرف زرداری صاحب نے خود یو این او میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی تصویر کو روسٹم پہ رکھ کے کہا تھا کہ مجھے انصاف چاہیے. انصاف وہ غیر ممالک سے مانگ رہے تھے, جبکہ پاکستان کے صدر ہوتے ہوئے ان کو اپنے حکومت پہ اعتماد ہونا چاہیے تھا. دیکھیں, میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ اصل حقائق پر پردہ ڈالنے اور ان سے چشم پوشی کے قسم کے اقدامات ہیں. لیکن بیرسٹر صاحب آپ یہ کئی دفعہ کہہ رہے ہیں کہ اصل حقائق کیا ہے؟ بیرسٹر صاحب اصل حقائق کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اصل حقائق پر پردہ ڈالا جا رہا ہے. حقائق میں نے کہا کہ ایک اللہ کو پتا ہے اور ایک آصف زرداری صاحب کو پتا ہے, کیونکہ انہوں نے خود کہا تھا کہ مجھے قاتلوں کا پتا ہے. اب اس کے بعد اور یہ کہا ہے کہ بیت اللہ مسعود نے قتل کروایا, اور زرداری پرویز مشرف صاحب, جس کے بارے میں ابھی واپسی صاحب نے کہا کہ یہ ان کے طالبان ان کے پالے ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب تو خود 2 بار قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں, اور ان کے وزیر اعظم شوکت عزیز پر بھی قاتلانہ حملہ ہوا ہے. اور تیسری بات یہ کہ پرویز مشرف صاحب کسی عوامی جلسے میں جا کے اپنی بہادری کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے. تو بیرسٹر صاحب آپ کی اگر میں بات اگر سمجھ چکا ہوں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیت اللہ مسعود ہی جو ہے وہی اصل قاتل ہیں بے نظیر بھٹو کے. یہ حقائق, یہ حقیقت ہے جس کی بنیاد پر یہ اب کارروائیاں کرنے جا رہے ہیں لوگوں کے خلاف, وہی رپورٹ کہتی ہے کہ بیت اللہ مسعود قاتل ہے. بہت شکریہ بیرسٹر سیف. یقیناً میں تصب کا بھی ویو لوں گا, کیونکہ اس میں
पुलिस को भी काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया और ये भी कहा गया कि शायद उनके पास इतने इफेक्टिव मीन्स नहीं हैं कि वो इस तरह की इतनी बड़े लेवल पे तहकीकात कर सकें। इंटेलिजेंस एजेंसीज के रोल के बारे में बात की।